بارے دیگر نعرہ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے جگہ ہے، جو حضرات گیٹ پر ہیں ان سے معدبانہ گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لیں، پیچھے کافی جگہ خالی ہے۔ کریم و آلہ طیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، شہروندان کلکتہ، آپ کی خدمت میں ہم تقریر کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک تعارف مختصر سا جو ہماری سرزمین پر ایک دور سے سفر کر کے مہمان آئے ہیں، جن کی شخصیت قابل محتاج نہیں ہے، تعارف نہیں ہے، ایک اپنی جگہ پر ایک لوہے کی دیوار کی طرح ہے، اور اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جس سرزمین کا نام صرف ہندوستان نہیں بلکہ بر صغیر میں اس نے اپنا نام روشن کیا ہے اور پیدا کیا ہے، جہاں ضلع امروہہ میں سننے میں تو بہت چھوٹی سی بستی لگتی ہے ناگاواں سادات، لیکن اس نے ایسے علمی جوہر پیدا کیے ہیں، ایسے شعراء پیدا کیے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس سرزمین کی مٹی میں کسی بزرگ نے کوئی ایسا کار خیر انجام دیا ہے کہ آج اس مٹی کا جو بھی بچہ نکلتا ہے کوئی شاعر، کوئی ذاکر، کوئی خطیب اور کوئی جید عالم بن کر نکلتا ہے۔ اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے بہت سی شخصیت ہمارے درمیان سے گزری ہیں، جس میں مولانا سید مجتبیٰ عباس صاحب کے جنہوں نے ایک بہترین ادارہ قائم کیا جامعہ عالیہ کے نام سے۔ اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے مولانا سید سبط نبی صاحب بھی قبلہ ہیں، جنہوں نے ایک بہترین باب العلم جیسا ادارہ کھڑا کیا جو آج بھی پوری دنیا میں اپنے شاگردوں کو بھیج کر نام روشن کر رہا ہے۔ اسی سرزمین پر مولانا سید سلمان حیدر صاحب نے جامعہ المنتظر کو استوار کیا، جو آج پوری دنیا میں اس مدرسے جامعہ المنتظر کے طلاب جو ہیں اس مدرسے کا نام روشن کر رہے ہیں اور اپنے استاد اور مولانا سید سلمان حیدر صاحب کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اور اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت علامہ فیروز حیدر صاحب قبلہ مرحوم تھے، کہ جن حضرات نے ان کو اگر سنا ہے تو آج بھی ان کی وہ زبان کی لطافت، وہ شیرین، وہ اردو کے الفاظ سے کھیلنا شاید کبھی کوئی نہیں بھول سکتا۔ ہم ابھی بھی طالب علم ہیں، لیکن زمانے طالب علمی میں جب بھی کہیں پر بھی سنا کہ علامہ فیروز حیدر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی تقریر سننے کے لیے ہم لوگ سارے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے کہ ان کی تقریر سننا ہے۔ جو اردو کی چاشنی، جو اردو کی لطافت، جو اردو کی سلاست وہ پیش کرتے تھے، وہ آج شاید ہی کوئی ہمارے درمیان ایسا خطیب ہے۔ اور انہی کی ایک نواسالات میں ایک بہترین کاوش کا ایک نتیجہ کہ جنہوں نے فاطمہ گرلز انٹر کالج بھی وہاں پر قائم کیا، جہاں سے آج ہماری خواتین بہنیں جو ہیں، خواہران جو ہیں، وہاں سے علم فیض حاصل کرتی ہیں اور دنیا میں نام روشن کر رہی ہیں۔ اور مولانا علامہ فیروز حیدر صاحب قبلہ کی ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے اپنی شخصیت کو بہت ہی نیچے سے شروع کیا تھا، لیکن کسی بزرگ نے ضرور کہا ہے کہ ہمیشہ شخصیت بنو، شخص مت بنو۔ شخص مٹ جاتا ہے، شخصیت باقی رہتی ہے۔ جانے والا چلا جاتا ہے، شخصیت اس کی باقی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مولانا علامہ فیروز حیدر صاحب ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آج بھی لوگ ان کے نام کو پہچانتے ہیں کہ کوئی شخصیت تھی، کوئی ذاکر تھا، کوئی علامہ تھے۔ اور انہی کی راہ کو آگے بڑھاتے ہوئے، ان کے چراغ کو ہندوستان میں اور مقام پر روشن کرتے ہوئے، انہی کے صاحبزادے مولانا حبیب حیدر عابدی صاحب قبلہ آج اس سرزمین کلکتہ پر تشریف لائے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بتاتے ہوئے چلوں، جہاں تک مجھے علم ہے، جہاں تک ہم نے بزرگوں سے سنا کہ علامہ فیروز حیدر عابدی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ نے اپنی سفارت مجلس کا سلسلہ جو شروع کیا تھا ابتدائی، وہ اسی بارگاہ سے شروع کیا تھا، اگر میں غلط نہ ہوں تو اسی بارگاہ سے شروع کیا تھا۔ اور آج پھر انہی کی اسی مقام پر ان کے صاحبزادے، ان کے فرزند ارجمن آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے اور فضائل آل محمد اور فضائل بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم سے آپ کے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ میں اسی کے ساتھ بہت ہی ادب و احترام سے ہمارے کلکتہ کے مہمان جو آج پورا سرزمین کلکتہ ان کا استقبال کر رہا ہے، اور خوش نصیب ہے کہ ایسے ذاکر بھی ہماری سرزمین پر آئے ہیں، جناب علامہ سید حبیب حیدر صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے لوگوں کے دلوں کو محسوس فرمائیں۔ اور ایک چھوٹا سا تحفہ انجمن شمشیر عباسی کی جانب سے عالی جناب سید حبیب حیدر عابدی صاحب کی
بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے مل جل آل محمد پر، اور یہاں سے نجف تک آپ کی آواز جائے ایسا نعرہ لگائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے باہر تک جتنے حضرات ہیں اور سب مل جل کے نعرہ حیدری۔ نہیں، یہ ہم نے پرویز بھائی سے سیکھا ہے کہ یہ تو باہر سے یا نعروں کے گیٹ سے ہی آ گیا ہے۔ ہمارے ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت، ناظم اہل بیت عالی جناب سید پرویز عباس بلیاگی صاحب کا ہم محفل میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ عزت مآب قابل احترام محترم اور محتشم علماء کرام، شورا کرام، مومنین کرام، اہل کلکتہ، اہل بنگال، اہل نوگاواں سادات، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام لا متناہی، لا تعداد، لا محدود، انگنت، انتھک، مستقل، پے ہم لگاتار رحمتیں نازل ہوں ان پاک معصوم چہروں پر جن چہروں سے رحمان کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ رحمتیں نازل ہوں ان پاک معصوم چہروں پر جو چہرے پروردگار عالم کی غضب اور اس کی رضا کے آئینے ہیں۔ وہ مادی چہرہ تو رکھتا نہیں، وہ مادی جسم تو رکھتا نہیں، تو پتہ کیسے چلے اللہ کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں ہم کس سے راضی ہیں اور کس سے ناراض ہیں، کس سے خوش ہیں اور کس سے ناخوش ہیں۔ وہ مادی چہرہ تو رکھتا نہیں، تو پتہ کیسے چلے کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے؟ تو ان کے معصوم چہروں کو دیکھو، اگر یہ تمہیں دیکھ کر مسکرانے لگے تو سمجھ لینا مشیت مسکرا رہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور اگر یہ تمہیں دیکھ کر غضبناک ہو جائیں تو سمجھ لینا مشیت بھی تم پر غضبناک ہو چکی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں اس ہستی کی کہ جو قمر بنی ہاشم ہے حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے، امامت کے آسمان پر وفا کا چاند نمودار ہو رہا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو مظہر ہے اس ذات کی جو مظہر صفات الہی ہے۔ اس لیے کیونکہ حضرت عباس نام ہے تسلسل کا، امیر المومنین کی ایثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و حلم و بردباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت کے تسلسل کا نام جناب عباس ہے۔ وہ مولا کائنات، وہ امیر المومنین کہ جس کا چلنا مشیت ہے، جس کا بولنا شریعت ہے،
جس کی سانسیں تلاوت ہیں، جس کی نیند عبادت ہے، جس کی عقل قرآن ہے، جس کی فکر تفسیر ہے، جس کا نفس نور ہے، جس کا جسم نور گر ہے، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس ہیں، جس کی راتیں تطہیر ہیں، وہ علی کے جو نور اول، خلق اول، روح اول، جسم اول، شعور اول، عشق اول، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، خاصت اللہ، خزائن اللہ، سر اللہ، شاہ ولایہ، شیر مردہ، شاہ یزدہ، قوت پروردگار، عرش پہ اولا، غدیر کا مولا، ساقی کوثر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہ اگر علی جیسے کو بھی عباس جیسا چاہیے، علی جیسے مولا کو بھی اگر عباس جیسا بیٹا چاہیے تو نماز شب کا سہارا لینا پڑتا ہے. صلوات صلی علی محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. مل جل کے ایک آواز بلند عظمت آل محمد پر صلوات پڑھیں. علی جیسی ہستی کو بھی اگر عباس جیسا بیٹا چاہیے تو نماز شب کا سہارا لینا پڑتا ہے. امیر المومنین کے نام کے حوالے سے دیکھیے شاعر کے کچھ تخیلات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کا نام رکھنا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر. مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر. مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر. گفتگو حسن تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر. گفتگو حسن تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر. گفتگو حسن تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. معنی و حرف و بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، نام محمد کی نہیں کوئی بھی مثیل. تیرے محبوب کا محبوب ہے یہ رب جلیل، نام اس کا بھی تیرا نام ہو اے رب خلیل. آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی آیا. مسئلہ آپ دیکھئے یہ امیر المومنین کا نام ہے کہ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر. گفتگو حسن تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. معنی و حرف و بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، نام محمد کی نہیں کوئی بھی مثیل. تیرے محبوب کا محبوب ہے یہ رب جلیل، نام اس کا بھی تیرا نام ہو اے رب خلیل. آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی آیا ہے. اب یہ تو امیر المومنین کا نام ہے. اب جب عباس کا نام آیا تو میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا. میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا.
دیکھا جو بو تراب تو بے اس میں مل گیا، آیا نظر اسد تو قلم نے الف لیا، اور سین بڑھ کے ساقی کوثر سے لے لیا، ہر ایک لفظ زینت قرطاس بن گیا، یکجا کیا جو سب کو تو عباس۔ یکجا کیا جو سب کو، میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا، دیکھا جو بو تراب تو بے اس میں مل گیا، آیا نظر اسد تو قلم نے الف لکھا، اور سین بڑھ کے ساقی کوثر سے لے لیا، ہر ایک لفظ زینت قرطاس بن گیا، یکجا کیا جو سب کو تو عباس بن گیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ تو عباس بن گیا۔ اب جناب عباس علی ہیں مظہر صفات الہی، اور عباس ہیں مظہر صفات علی۔ جس طرح سے رسول اللہ نے خندق میں علی کو سجایا تھا، ایسے ہی صفین کے میدان میں علی نے عباس کو سجایا۔ اپنا امامہ عباس کے سر پہ، عباس کا امامہ اپنے سر پہ، عباس کی ردا اپنے دوش پر، اپنی ردا عباس کے دوش پر، عباس کا پٹکا اپنی کمر میں، اپنا پٹکا عباس کی کمر میں، عباس کے نالین اپنے قدموں میں، اپنے نالین عباس کے قدموں میں، سجا کے سوار کے شمشیر بکف کر کے گھوڑے پر بٹھایا، اور کسی کی نظر نہ لگ جائے تو نقاب ڈال دیا۔ سجا کے سوار کے۔ اب دیکھیے، دیکھیے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں تائید چاہوں گا ان کی، کہ عصمت کے درجات ہیں۔ جیسے 14 معصومین ہیں، ایسا تو کوئی نہیں، لیکن معصوم کا لباس معصوم کے ہی فٹ آتا ہے۔ روایتوں سے یہ پتہ ہے، چلا اس لیے کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک نبی مبعوث فرمایا، جناب حضرت اشمعیل علیہ السلام۔ جناب اشمعیل پر وحی کی کہ پروردگار عالم نے طالوت کو ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے طالوت کو تمہارے اوپر مصطفیٰ بنایا ہے، اس لیے کیونکہ وہ علم میں تم سے افضل ہے، وہ شجاعت میں تم سے افضل ہے۔ طالوت تھے جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، چن لیا بنی اسرائیل کے اوپر۔ یہ تھے کسان۔ اب وہی ہوئی حضرت اشمعیل پر کہ جاؤ ان کو حاکم بنا دو۔ اب یہ پہنچے گاؤں میں، قریے میں، وہاں حضرت طالوت جو تھے وہ کھیت میں کام کر رہے تھے۔ کہا اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، بنی اسرائیل پر حاکم بنایا ہے۔ اب حضرت اشمعیل علیہ السلام کا جب جناب طالوت کو لے کر آئے تو بنی اسرائیل راضی نہیں ہوئے کہ یہ تو معمولی سا انسان ہے، یہ تو کسان ہے، یہ تو کھیت میں کام کرتا ہے، یہ ہم پر حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ میں، جس کا تذکرہ ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ ہم نے طالوت کو اس لیے تم پر مصطفیٰ بنایا ہے کیونکہ وہ علم میں تم سے افضل ہے، وہ شجاعت میں تم سے افضل ہے۔ تو وہی تو حاکم بنے گا نا، وہی تو خلیفہ بنے گا نا، وہی تو ولی بنے گا نا جو علم میں افضل ہو اور شجاعت میں افضل ہو۔ اب اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے بعد کون حاکم ہے، تو جب تم تاریخ کے اوراق کی گردانی کر چکو اور کائنات کا چپا چپا چھان مارو اور تمہیں کوئی ایسا بشر نظر نہ آئے رسول اللہ کے بعد جو علم میں افضل ہو، جو شجاعت میں افضل ہو، تو آؤ ہمارے ساتھ نجف کی دہلیز پہ چلنا اور وہاں اپنی مغرور پیشانیوں کو، انا رسیدہ پیشانیوں کو جھکا دینا، کیونکہ وہ علم
میں ایسا تھا کہ منبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد دعویٰ کرتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور شجاعت میں ایسا تھا کہ کسی بشر نے نہیں بلکہ ملک نے زمین و آسمان کے درمیان ایک نعرہ بلند کیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس بس میں مشہور و معروف شہرت یافتہ شاعر اہل بیت علی جناب معروف صرفی صاحب اور سلیم برنام پوری صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ، واہ 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 واہ۔ حضرت طالوت کو مصطفیٰ بنایا، چن لیا بنی اسرائیل پر۔ کیوں چنا؟ کیونکہ وہ علم میں افضل تھے، وہ شجاعت میں افضل تھے، علم میں افضل، شجاعت میں افضل۔ اب جب حاکم تسلیم کر لیا بنی اسرائیل نے تو مقابلے میں آ گیا جالوت، بنی اسرائیل کے مقابلے میں جالوت آ گیا، بہت بڑا حاکم، بہت وسیع اس کی فوج تھی۔ اب بنی اسرائیل کیسے لڑیں؟ حضرت طالوت مقرر کیے گئے ہیں حاکم۔ اب حضرت طالوت کی مدد کے لیے فرشتے تابوت سکینہ لے کر آئے۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ نہیں، یہ جناب سکینہ نہیں، تابوت سکینہ وہ صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کے تبرکات تھے، ان کا خود، ان کی زرہ، ان کا بختر، ان کی شمشیر، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے تبرکات۔ اب جب یہ تابوت سکینہ آیا جس میں تبرکات تھے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو اب جناب طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جالوت سے وہی مقابلہ کرے گا جس کے یہ لباس فٹ آ جائے، جسم پر مکمل اتر آئے، وہی جنگ کر سکتا ہے۔ اور جس کے جسم پر مکمل اتر آئے لباس موسیٰ کا، وہ میرا داماد بھی ہوگا اور آدھی حکومت کا مالک بھی ہوگا۔ طالوت نے اعلان کر دیا، جناب طالوت نے، کہ موسیٰ کا لباس جس کے جسم پر مکمل اتر آئے گا میں اس کو اپنا داماد بھی بناؤں گا۔ اس کا مطلب ولی کا داماد ولی ہی ہو سکتا ہے، حجت کا داماد حجت ہی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا سب نے کوشش کر لی، ہر سپاہی نے کوشش کر لی، لباس مکمل نہیں اترا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب جناب طالوت نے اعلان کیا کوئی ہے بنی اسرائیل میں جس نے نہ کوشش نہ کی ہو کہ وہ لباس پہن کے دیکھے مکمل اترتا ہے اس کے جسم پر یا نہیں اترتا۔ ایک 12 برس کا بچہ آیا، کہا بس میں رہ گیا ہوں بنی اسرائیل میں۔ پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا داؤد۔ جناب داؤد آئے، سن 12 برس کا، اور حضرت موسیٰ غالباً 65 برس کا سن ہوگا جب گئے ہیں دنیا سے۔ جب جناب داؤد نے کوشش کی تو حضرت موسیٰ کا لباس جس میں داؤد پر مکمل اس لیے اتر آیا کیونکہ معصوم کا لباس معصوم ہی پہن سکتا ہے۔ حضرت داؤد کے یہ لباس مکمل نہ اترتا اگر جناب داؤد صاحب عصمت نہ ہوتے، علی کا لباس عباس کے جسم پہ مکمل نہ اترتا اگر جناب عباس صاحب عصمت نہ ہو۔ لباس پہنایا، زرہ، خود، بختر، پٹکا، نالین، سجا کے سوار کے جناب عباس کو تلوار دی، شمشیر دی، گھوڑے پر بٹھایا۔ اب شاعر نے اس منظر کو اپنے تخیلات میں، معروف صاحب بھی ہیں اور سلیم صاحب بھی ماشاءاللہ بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے، شاعر نے اپنے تخیلات میں یہ منظر دیکھا۔ توجہ رہے، علی کی زرہ، علی کا خود، علی کے بختر، علی کی نالین، علی کا پٹکا، علی کی شمشیر۔ عباس نے تلوار کو دیکھا، شاعر نے اس منظر کو اپنے تخیلات میں دیکھا۔
اور تخیل میں کھو گیا شاعر. شاعر کے ذوق شاعری نے انگڑائی لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ 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 واہ. تلوار کو دیکھ کے عباس نے کہا سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے. جناب عباس اپنی شمشیر سے کہہ رہے ہیں کہ سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. نوک سے روک لے گردش وقت کو، نوک سے روک لے گردش وقت کو، دست شام و وجود و سحر کاٹ دے. نوک سے روک لے قبلہ گردش وقت کو، دست شام و وجود و سحر کاٹ دے. آج جبریل بھی پر بچھائیں اگر تو رعایت نہ کر، اس کے پر کاٹ دے. حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری. سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن، آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. نوک سے روک لے گردش وقت کو، دست شام و وجود و سحر کاٹ دے. آج جبریل بھی پر بچھائیں اگر تو رعایت نہ کر. رعایت نہ کر. اچھا مجھے مرزا دبیر کے کچھ مصرے یاد آ رہے ہیں، قیامت کے مصرے، کہ جناب عباس نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک. نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک، ماہی نے، مچھلی نے. اب دیکھیے بنگال والوں سے زیادہ کون بہتر سمجھے گا اس مصرے کو. ماہی نے دب کے. اب دیکھیں ایک میں پہلے تھوڑی سی تمہید باندھ دوں کہ دور جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ گائے کے سینگ پہ گھوم رہی ہے، اور جب ایک سینگ پہ گھما گھما کے تھک جاتی ہے تو وہ دوسرے سینگ پہ. تو یہ جو زلزلہ آتا ہے نا اس لیے آتا ہے کہ سینگ چینج ہو رہا ہوتا ہے. سینگ بدل تبدیل جب ہوتا ہے تو یہ زلزلہ آنے لگتا ہے. تو جہاں گائے کا سینگ ہے، یہ دنیا، یہ گلوب گائے کے سینگ پر ٹکی ہوئی ہے، جو دور جاہلیت میں تصور تھا. تو جو گائے کا سینگ ہے وہ پریشر بنا رہا ہے. تو جناب عباس نے جو نیزہ مارا، زمین پہ جو دباؤ پیدا ہوا، وہ دباؤ زمین سے گزرتا ہوا سمندر تک پہنچا. سمندر میں جو ماہی تھی، مچھلی تھی، دیکھیے گاوے زمین کیا ہے، وہ سینٹر ہے جہاں سینگ رکھا ہوا ہے. گاوے زمین اسے کہتے ہیں، گاوے زمین. تو نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک، ماہی نے، مچھلی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک. یعنی مچھلی کو یہ محسوس ہوا کہ یہ گائے کا سینگ ہے جس پہ دنیا گھوم رہی ہے. تو نیزہ جو مارا جناب عباس نے، نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک. شاید قیامت آئی، زمین پہ گرا فلک، بس الحفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک. نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا
सरक, शायद कयामत आई, जमीन पे गिरा फलक, बस अल हफीज कह के लरजने लगे मलक, गुल था उलट चुका है जरी आस्तीन को, या अबू तुराब आकर बचा ले जमीन को। गुल था उलट चुका है जरी आस्तीन को, या अबू तुराब आकर बचा ले जमीन को। जाओ अब्बास, क्योंकि कल ऐलान किया था जंग सिफ़ीन में, अली ने ऐलान किया कल अलम अपने बेटे को दूंगा, कल अलम अपने बेटे को दूंगा। अगले दिन किसी ने कहा क्या हसन को अलम देंगे? कहा नहीं। क्या हुसैन को अलम देंगे? कहा नहीं। कहा क्यों? आपने तो कल ऐलान किया था कि कल सिफ़ीन के मैदान में अली अलम अपने बेटे को देगा। कहा मुबाहिला के बाद ये दोनों तो रसूलुल्लाह के बेटे हैं। मुबाहिला के बाद अली ने हसनैन को हुक्म देना छोड़ दिया था कि अब कुरान ने इनको, अथॉरिटी है कुरान के बाद, जिसको चाहे बेटा बना दे, जिसको चाहे वल्दियत से निकाल दे। लैसा मिन अहलिक, नूह के बेटे को वल्दियत से निकाल दिया, हसन और हुसैन को मुबाहिला के मैदान में बेटा बना दिया। ये तो रसूलुल्लाह के बेटे हैं। सिफ़ीन में एक मरतबा ये भी कहा था ना, मोहम्मद हनफिया से जब कहा था जाओ आगे बढ़ के जंग करो, तो कहा बाबा आप हसन और हुसैन को क्यों नहीं भेजते? तो कहा इसलिए क्योंकि हसनैन नबी के बेटे हैं, तू मेरा बेटा है। हसनैन मेरी आंखें हैं, तू मेरे हाथ है, और आंखों का तहफ़्फ़ुज़ हाथों से किया जाता है, हाथों का तहफ़्फ़ुज़ आंखों से नहीं किया जाता। कल मैं अलम अपने बेटे को दूंगा। दुनिया मुंतज़िर थी, अलम किसको देंगे? जनाब अब्बास को बुलाया, 13 बरस का सिन, हज़रत अब्बास को अलम दिया। कहा जाओ अब्बास, सजा के सवार के घोड़े पर बिठा के हुक्म दिया जाओ पलट दो सिफ़ीन के मैदान को। जिसे अल्लाह अपना शेर कहे उसे अली कहते हैं, और जिसे अली अपना शेर कहे उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास शेर को कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि देखिए शेर के बहुत सारे नाम हैं, असद भी, हैदर भी, गज़नफ़र भी, ज़रगाम भी, लैस भी, कसवरा भी, अब्बास भी, सबके अलग अलग माने हैं। अब्बास, देखिए एक लतीफ़ा है, किसी ने पूछा कि अगर जंगल में शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? कहा मैं क्या करूँगा, जो करना है शेर को करना है। मैं क्या करूँ? देखिए जब शेर आता है ना, कितना ही बड़ा जानवर क्यों ना, हाथी, घोड़ा, गेंडा, सब भाग जाते हैं। शेर अगर आ जाए तो जानवर कितना ही तवीलुल क़ामत क्यों ना हो, शेर को देख के भाग जाता है। इसलिए क्योंकि शेर शेर है, शेर शेर है। जानवर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब शेर आएगा तो हर जानवर फरार इख्तियार कर लेगा। जिसको देखकर शेर भी फरार इख्तियार कर ले, उस शेर को अरबी इस्तिलाह में अब्बास कहते हैं। अब्बास उस शेर का नाम, अब्बास। और देखिए बड़ा एहतमाम किया है अमीरुल मोमिनीन ने। अभी मैं सिफ़ीन पढ़ूंगा, बड़ा एहतमाम किया है। अच्छा सब ने सुना, ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि ज़रा ऐसे ख़ानदान का पता लगाओ जो हसब में आला, नसब में उम्दा। जनाब अकील से कहा ना, जनाब अकील से क्यों कहा? क्योंकि जनाब अकील शजरों को जानते थे। तो जो शजरों को जाने उसे अकील कहते हैं, जिससे शजरे पहचाने जाएं उसे अली कहते हैं। एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा जो अमूमन वाइज़ीन और ज़ाकिरीन नहीं पढ़ते।
مولا علی نے کہا کہ پتہ لگاؤ ایک ایسے خاندان کا جو حسب میں اعلیٰ، نسب میں عمدہ اور ذات البیوت. مولا نے کہا کہ ایسے خاندان کا پتہ لگاؤ جو ذات البیوت ہو، یعنی ان کے اپنے ذاتی مکانات ہو. کیونکہ عرب کے اندر 40 قبیلے تھے، 3 قبیلوں کو چھوڑ کر سب خانہ بدوش تھے، کسی کے اپنے ذاتی مکان نہیں تھے. بنی کلاب، بنی ہاشم جس کی جناب فاطمہ کلابیہ تھی، اور بنو ثقیف، یہ 3 خاندان تھے، بنو ہاشم، بنو ثقیف اور بنو کلابیہ. یہ 3 خاندان تھے جو ذات البیوت تھے. اچھا دیکھیے، جب بیٹی کی شادی کی بات آئے نا، لڑکی کی، گھر میں جب لڑکی ہو اور اس کی شادی کی بات آئے تو ذرا اہتمام کچھ خاص ہو جاتا ہے کہ بھئی بیٹی جائے گی تو دیکھا جائے کہ لڑکا کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، گھر والے کیسے ہیں، باپ کیسا ہے، ننیال کیسا ہے، ددیال کیسا ہے. یہ سب اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن جب بیٹی لانے کی بات ہوتی ہے تو ذرا لسٹ کم ہو جاتی ہے. توجہ رکھیے گا. جب بیٹی دینے کی بات ہو تو لسٹ طویل ہو جاتی ہے. جب بیٹی لانے کی بات ہو تو بھئی یہ سوچا جاتا ہے کہ بھئی بیٹی گھر میں آئے گی تو گھر کے طور طریقے وہ سیکھ لے گی خود، تو ذرا لسٹ چھوٹی ہو جاتی ہے. علی بیٹی کسی کی لانے کی بات کر رہے ہیں تو اتنا اہتمام کہ حسب کا اعلیٰ، نسب کا بہتر، ذات البیوت. تو جو کسی کی بیٹی نہ لائے جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ نسب کا اچھا ہے کہ نہیں، حسب کا اچھا ہے کہ نہیں، ذات البیوت ہے کہ نہیں، وہ کسی کو اپنی بیٹی کیا دے گا جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ حسب کا اچھا ہے، نسب کا اچھا ہے، ذات البیوت ہے کہ نہیں. بارے دیگر نعرہ سلام. ذات البیوت ہے کہ نہیں. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. آواز بلند نعرہ سلام. تو بڑا اہتمام کیا گیا جناب عباس کے لیے. اچھا آپ دیکھیں، علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ عربوں میں یہ مورخین نے لکھا ہے کہ نام جو عربوں میں رکھے جاتے تھے نا، وہ عجیب و غریب طریقہ تھا. علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، بڑا عجیب و غریب. مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا، باپ گھر سے باہر نکلا. توجہات کو میری جانب مرکوز رکھیے گا. معروف صاحب، بچہ پیدا ہوا، باپ گھر سے باہر نکلا، خیمے سے باہر نکلا. جس چیز پر نظر پڑتی تھی نام اس پر رکھ دیا جاتا تھا. اب بچہ پیدا ہوا، باپ گھر سے باہر نکلا، پتھر پہ نظر پڑی تو ابن حجر. بچہ پیدا ہوا، باپ گھر سے باہر نکلا، بھیڑ پہ نظر پڑی تو ابن کثیر. جو کلکتے کی داد کی گونج ہوتی ہے وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے. مل جل کے نعرہ حیدری. تو پتھر پہ نظر پڑی تو ابن حجر، بھیڑ پہ نظر پڑی تو ابن کثیر. تو یہ دور جاہلیت میں طریقہ تھا کہ جس پر پیدائش کے بعد سب سے پہلے نظر پڑتی تھی. لیکن بنو ہاشم کبھی دور جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی یہ انداز نہیں اپنایا. وہ جانوروں پہ بھی نام نہیں رکھتے تھے، رکھتے تھے تو بس شیر پہ رکھتے تھے. عدنان ان میں، نذیر ان میں، نزار ان میں، عباس ان میں. تو بنو ہاشم جو تھے تو مولا علی نے کہا کہ ذات البیوت ہو، ذاتی مکان والا ہو خاندان، اس میں میں شادی کروں گا. پھر نام کا یہ اہتمام کہ قرآن مجید سے دیکھ کر مولا علی نے
جیسا استخارے کا طریقہ ہوتا ہے نا ہمارے، یا نام رکھنے کا جو طریقہ ہے، یہ امیر المومنین نے دراصل ایجاد کیا کہ قرآن کو کھول کے جو دیکھا تو جناب عباس کا انہوں نے مصدر دیکھا اور پھر یہ نام رکھا جناب عباس کا۔ اب جناب عباس کو سجایا سوارا اور صفین میں بھیجا۔ جناب عباس داخل ہوئے، میسرے کو میمنے پر، میمنے کو میسرے پر، قلب لشکر کو الٹ دیا جناب عباس نے۔ اچھا نقاب ڈلی ہوئی ہے تو صرف جب نقاب ڈل جاتی تھی زنجیروں کی چہرے کے سامنے تو آنکھیں نظر آتی تھی۔ پتہ کیسے چلے مجاہد کون ہے مد مقابل؟ دو چیزیں ہوتی تھی، تلوار چلانے کا انداز بتاتا تھا کہ مجاہد کون ہے، آنکھوں کی غیظ و غضب کی چنگاریاں بتاتی تھی کہ مد مقابل مجاہد کون ہے، آنکھوں کی چنگاریاں بتا رہی تھی کہ وقت کا علی ہے، تلوار چلانے کا انداز بتا رہا تھا کہ وقت کا علی ہے۔ اب الٹ دیا قلب لشکر کو، میسرے کو میمنے پر، میمنے کو میسرے پر۔ اچھا ابھی امیر المومنین دور سے دیکھ رہے ہیں جناب عباس کی جنگ، جناب عباس کی جنگ، نقاب ڈلی ہوئی، ابھی لوگوں کو نہیں پتا، لوگ سمجھ رہے ہیں مولا علی ہے جو جنگ کر رہے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے جب بھگا دیا جناب عباس نے تو خود اتارا، خود میں زنجیریں لگی ہوتی ہیں، ابھی چہرہ نہیں دکھایا اپنا، پیچھے مڑ کے بابا کو دیکھا۔ توجہ، اچھا ایک زلف تھی جناب عباس کی جو رخساروں پر لہلا رہی تھی، جناب عباس کے چاند جیسا چہرہ اور سیاہ زلف عباس کے چہرے پر لہلا رہی ہے، اور خود اتارا جناب عباس نے اور مڑ کے بابا کو دیکھا، اور بابا نے مالک اشتر کو دیکھا اور ایک مرتبہ عباس کو دیکھ کے کہا ھذا قمر بنی ہاشم۔ اب جناب عباس نے خود پہن لیا، ابھی فوج نے نہیں دیکھا کون ہے۔ اچھا علی کے ذوق شجاعت نے انگڑائی لی، جب عباس کو اس انداز سے جنگ کرتے ہوئے دیکھا نا تو ایک مرتبہ حکم دیا، مالک میرا قود، میری زرہ، میرے بختر، میرے پٹکا، میرے نالین، میری شمشیر لے کر آؤ۔ زیب تن کیے، گھوڑے پر بیٹھے، نقاب ڈالی، گھوڑے کو مہمیز کیا۔ اب یہ جناب عباس جنگ کر رہے ہیں، علی نے ایڑ لگائی گھوڑے کو اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے جناب عباس کے پہلو پر آئے۔ عباس نے علی کو دیکھا، علی نے عباس کو دیکھا، لشکر نے دونوں کو دیکھ کے یہ کہتے ہوئے بھاگنے لگے، ابھی تو ایک علی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، یہ دو دو علی کہاں سے؟ ہم شکر گزار ہیں اس انجمن کے کمیٹی کے ذمہ داران کے، تمام مومن کرام کے، عزاداروں کے، علماء کرام کے، شورا کرام کے، کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور میں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ باب الحوائج کے صدقے میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما دے، جو پیوند خاک ہیں ان کی مغفرت فرما، جو فریض جوان ہیں عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازو دے جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ خدا نخواستہ کوئی شریعت محمدی کا پابند نہ ہو، اسے نماز روزے کا پابند کر دے۔ خدا نخواستہ کوئی امام مظلوم کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھتا ہو، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے، غیر اسلامی طاقتوں کو نعبود قرار دے، پرچم توحید اور ولایت کو سر بلندی عطا کر۔ عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و امان میں رہیں، ہمارے زیارت گاہوں کی، دینی مقدس مقامات کی، ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما۔ رب کریم بچوں کے سروں پر والدین کا سایہ قائم اور دائم رکھ، جن کی گودیاں آباد ہیں انہیں ہمیشہ سر سبز و شاداب رکھ، جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں شرف زیارات بخش دے۔ رب کریم جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے،
جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں کثیر اضافہ عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے، حادثات سے، نظر بد سے اور خاص طور سے لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ ہماری زندگی گزرے تو اسی در پر گزرے اور موت آئے تو اسی در پر آئے، اس لیے کیونکہ یہ در زندگی ہے، یہ در حیات ہے، یہ در علم ہے، یہ در دانائی ہے، یہ در حکمت ہے، یہ در عزت ہے۔ اسی در سے عزت ملتی ہے، اسی در سے وقار ملتا ہے، اسی در سے منصب عطا ہوتا ہے۔ اس در پہ وہی سب سے بڑا منصب دار ہے جو معرفت اور آگاہی کے ساتھ جتنا زیادہ جھک جائے۔ اس لیے کیونکہ اس در پر جبرائیل بھی آتے ہیں تو سید الملائکہ کی حیثیت سے نہیں، اس در کے گداگر بن کر آتے ہیں۔ یہاں پر رضوان بھی آتا ہے تو جنت کا دروغہ بن کر نہیں آتا، زہرا کے بچوں کا خیال بن کر آتا ہے۔ یہاں پر ملک الموت بھی آتا ہے تو ان کی عظمت اور دبدبے خوف سے ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ در وہ در ہے جس کا غلام سلمان ہے جو باب اللہ کہلاتا ہے۔ یہ در وہ در ہے جس کی کنیز فضہ ہے جو معجزات میں فخر مریم نظر آتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔